السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویلکم ٹو another episode of پارہ نمبر 14 دورہ قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید پڑھنے والے کی مثال. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے کی مثال سنگترے کی طرح ہے جس کا مزہ بھی لذیذ اور خوشبو بھی اچھی ہے. قرآن نہ پڑھنے والے کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو اچھی نہیں، یعنی اور کاموں کی وجہ سے. فاجر گناہگار جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن ایک پودے سے دی گئی. اس کا مزہ کڑوا اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی، یعنی کسی کام کا نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. قرآن پڑھنے والے کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، ان سے خود بھی خوشبو آتی ہے، ان سے وہ خوشبو دوسرے لوگوں تک بھی پھیلتی رہتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو خیر بانٹنے والوں میں شامل کر دے. سورۃ الحجر آیہ نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آیہ نمبر 2 چیپٹر نمبر 17 سورۃ الحجر. کسی وقت کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. کافر موت کے بعد آرزو کریں گے کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کی اطاعت کرتے، کاش ہم مان لیتے تو آج ہم اس انجام کو نہ پہنچتے. خاص کر جب وہ مسلمانوں کو اچھے حال میں دیکھیں گے تو آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم اس آگ سے نکال دیے جاتے. یاد رکھیے کہ مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، آگ میں جلیں گے، اور پھر اپنی سزا پوری کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. تو جب کافر یہ سب دیکھیں گے تو تب وہ خواہش کریں گے، تب ان کی یہ ڈیزائر ہوگی کہ کاش ہم بھی مان لیتے، ہم بھی ایمان لے آتے، ہم بھی اطاعت کر لیتے، ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے تو آج ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلے جاتے. تو یہ حسرتیں صرف انسان کی جو ہے وہاں پہ ہی رہ جائیں گے. یہ دنیا ہے کام کرنے کے لیے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. روح کی غذا بھی ضروری ہے. جس طرح سے ہم اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں، کھانا پینا اس کو دیتے ہیں. آج کل تو روزے ہیں الحمدللہ، لیکن اس میں بھی ہم اپنے سحر میں خیال رکھتے ہیں اچھا کھانا لیں، پھر شام کو روزہ افطار کرنے کے ٹائم. تو جس طرح سے روح کی غذا ہے اس طرح سے جسم کو بھی یو کین سے کہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے روح کی بھی ضرورتیں ہیں، اس کا خیال رکھنے کی بھی ضرورتیں ہمیں پوری کرنی چاہیے. آپ جسمانی طور پر جتنے بھی فٹ ہو جائیں، اگر روحانی طور پر فٹ نہیں ہوں گے تو سیراب نہیں ہو سکیں گے. آج وقت ہے ہم سب کے پاس، آج موقع ہے ہم سب کے پاس، اس روح کو سیراب کرتے رہیں. آج دنیا میں بھی وقت ہے، مرنے کے بعد وقت نہیں ہوگا اور نہ ہی فائدہ ہو سکے گا. اس روح کی وجہ سے ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے. ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ ابلیس بہت ہی عبادت گزار تھا اور جنوں کا سردار تھا، اس میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ تھی، لیکن جب سجدے کا حکم ہوا تو اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کر دیا. ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے آدم کے ذریعے بہکا دیا، میں تیرے بندوں کو دنیا میں بہکا کر رہوں گا. اس نے کھلا چیلنج جو ہے دیا. صرف تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا، جو مخلصین ہوں گے وہ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے. دیکھیں یہاں پر مخلصین کے لیے خود شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا. اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بچ سکتا ہے، بچ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک آتا ہے، مجھ تک پہنچتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. تیرا زور صرف گمراہوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ آج ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ آج ہم فیشن کس کا اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ دین میں اخلاص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی بھی شخص بغض، کینہ، حسد لے کر جنت میں نہ جائے گا. انسان کو دنیا میں ہی اپنے آپ کو صاف کرتے رہنا چاہیے تاکہ جنت میں سب اکٹھے انٹر ہوں. کیا ہم نہیں چاہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ جنت میں انٹر ہوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم نے دنیا میں اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی کو گزارنا اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا.
اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہنا ہے۔ اپنے آپ کو کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، اٹس آل رائٹ، سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ پودا لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، فرمایا ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر پودا نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان پودے لگانا چھوڑ دے؟ نہیں۔ فار ایگزامپل کوئی پودا لگا بھی رہا ہے، پلانٹنگ کریں، گارڈننگ کا شوق ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو پڑھا جا سکتا ہے نا، ایک پودا وہ لگ رہا ہے اور دوسرا ہماری زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں اس کے بھی پودے لگ رہے ہیں، اور ایک نہیں بے شمار پودے لگ رہے ہیں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ دل کی گھٹن کا ایک اور علاج جہاں پر بتایا گیا کہ جب غم شدت پکڑ لے قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرو اور نماز سے فائدہ اٹھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے ڈرے تو اسے چاہیے کہ اس قول کی کثرت کرے سبحان اللہ و بحمدہ، کثرت سے پڑھتے رہیں، یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ سونے کا پہاڑ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو یہ کلمات یعنی یہ زیادہ بہتر ہیں، ان کا زیادہ اجر ہوگا جتنا اس تسبیح کی کثرت سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ تو ہم نے تسبیحات کو نہیں چھوڑنا، ان کے ریوارڈز کو دیکھتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے ہم نے تسبیحات کی کثرت کرنی ہے۔ سورۃ النحل چیپٹر نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل کو سورۃ النعام بھی کہا جاتا ہے، اس میں کافی زیادہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم آ پہنچا لہٰذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو، وہ پاک اور ان معبودوں سے برتر ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ النحل میں کائنات کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا گیا، ان پر غور و فکر کر کے رب تک پہنچنے کو کہا گیا تاکہ تمہیں رب کی پہچان ہو سکے۔ فرشتے نشانی ہیں، یہ کتاب خود نشانی ہے، آسمان اور زمین نشانی ہیں، انسان خود نشانی ہے۔ اللہ نے چوپائے پیدا کیے جن سے تم مختلف طرح کے فائدے اٹھاتے ہو، گائے بھینس بکری، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، ان پہ سواری کرتے ہو، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، گھی مکھن لسی استعمال کرتے ہو، کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند ستارے کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانا اور اپنے رب تک پہنچے، کیا ان میں ہمارے لیے نشانی نہیں؟ ایک انسان خود نشانی ہے، ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، کن پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، پھر آگے نسلیں چلتی ہیں، ایک انڈے سے چوزا نکل آنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ پھل ایک ہی فروٹ ہے، اس کے ڈفرینٹ کلر ڈفرینٹ ذائقے، وہ کس نے بنائے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، سورج نشانی ہے، اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، چاند ستارے نشانی ہیں، بارش خود نشانی ہے، پہاڑ نشانی ہیں، اور اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں جس پر انسان غور و فکر کر سکتا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے رب کو پا لینا ہے، اپنے رب کو جاننا ہے، حکمتوں کو سمجھنا ہے اور اس رب کی عبادت کرنی ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔ پھر مرنے کے بعد ہی فوراً روح پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ روح کی یہاں پر بات کی جائے گی کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ روح پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان جتنا مرضی موج کر لے، مرنے کے بعد جسم اور روح عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کے مطابق اللہ ہم سب کا معاملہ آسان کرے۔ ہم دیکھیں، اپنے اعمال پہ غور و فکر کریں، ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ ظالموں کو موت آئے گی تو ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ فوراً مان لیں گے، سلنڈر کر دیں گے، مان جائیں گے، کہیں گے ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، بے شک اللہ کو تمہارے سارے اعمال کے بارے میں علم ہے، اور ویسے بھی موت کے وقت کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ زبردست مثال ہمارے سامنے فرعون کی ہے، اس نے بھی اینڈ پر توبہ کی لیکن قبول نہ ہوئی۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے بعد ہم اس گناہ کو رپیٹ نہ کریں۔ موت کے وقت ان کو کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، فرمایا کتنی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔
آمین۔ اس کے برعکس تقویٰ والوں کو کہا جائے گا جو شرک تکبر سے بچتے رہے۔ جب ان سے کہا جائے گا تیرے رب نے کیا نازل کیا، وہ کہتے ہیں یہ خیر کا خزانہ ہے، جو کچھ ہے بس خیر ہی خیر ہے۔ یاد رکھیے جن کے عمل اچھے ہوں گے ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی، ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور ان کو آخرت کی بھلائی بھی نصیب ہوگی۔ جب انہوں نے خیر کہا تو ان کو خیر دے دی گئی، ان کے نصیب میں خیر لکھ دی گئی۔ جنت کا گھر دیکھ کر لوگ کہیں گے متقین کا کیا ہی خوبصورت گھر ہے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے باغات ہیں، وہ ان میں داخل ہوں گے۔ ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آمین۔ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ متقین کا موت کے وقت کیا حال ہوگا؟ فرشتے روح نکالنے کے لیے جب آئیں گے تو آ کر سلام کریں گے، مومن کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ مرتے وقت مومن کو 10 اعزازات سے نوازا جائے گا۔ نمبر 1، فرشتے السلام علیکم یعنی آ کر سلام کہیں گے۔ نمبر 2، سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے ان کے پاس آئیں گے۔ نمبر 3، رحمت کے فرشتے جنت سے ریشمی کفن لائیں گے۔ نمبر 4، روح کو معتبر کرنے کے لیے جنت سے خوشبو لاتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ نمبر 6، مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روئے زمین پر پائے جانے والے مسک کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 7، سارے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 8، آسمان پر مومن کی تعریف ہوتی ہے، اس کو ویلکم کہا جاتا ہے۔ نمبر 9، ہر آسمان کے فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ نمبر 10، 7ویں آسمان پر پہنچنے پر اللہ کے حکم سے مومن روح کی انٹری علیین میں کر دی جاتی ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آمین۔ نیکسٹ اب لڑکی کے اوپر بات ہوگی کہ آیا اگر کسی ماں کو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پر غمزدہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سے راضی ہو جائیں ہر حال میں، بیٹی پیدا ہو یا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، ہم ان کی تربیت دین کے اوپر کریں، نہ کہ غم لے کے بیٹھ جائیں میرے سسرال والے کیا کہیں گے، میرا ہسبینڈ خوش نہیں ہوگا۔ آپ خود خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی پیاری نعمت، اتنا پیارا تحفہ، اس کو قبول کریں، اس کی اچھی پرورش کر کے دکھائیں۔ اس پر خوشی کا اظہار کرنے کا وقت ہے، نہ کہ غم کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو بھی چھین لے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اگر مزید ناراض ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اس لیے خوشی منائیں نہ کہ پریشان ہوں۔ نیکسٹ، مکھی کی مثال دے کر مومن مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مکھی بہت محنت کرتی ہے۔ شہد کی مکھی کی مثال، اللہ کے حکم کی پیروی کرتی ہے، شہد بناتی ہے، وقت کی پابندی کا خیال رکھتی ہے۔ مکھی جب رس چوسنے کے لیے نکلتی ہے تو صبح سویرے نکلتی ہے، وقت کی پابند، وہ وقت کی بہت زیادہ پابند ہوتی ہے، ہر حال میں وقت کا خیال رکھتی ہے۔ اس کے برعکس مومن کا حال، ایک مسلمان کا حال، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ہر وقت دوسروں کے غموں میں جیتے رہتے ہیں کہ فلاں کو مل گیا، کہاں سے ملا، کیسے ملا۔ یاد رکھیے منفی سوچ انسان کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتی ہے اور سب سے پہلے وہ انسان کو خود قتل کرتی ہے، رائٹ؟ تو ہم نے دوسروں کے بارے ہمیں ہمیشہ نیگیٹو نہیں سوچنا، پازیٹیو سوچنا ہے اور بڑھتے رہنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اپنے مقصد پہ فوکس کرنا ہے۔ دوسروں کے لیے جینا چھوڑ دیں، اپنی ذات کے لیے جئیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اپنے وقت کا پروڈکٹیو یوز کرنا ہے، جس طرح سے وقت کی پابندی مکھی کرتی ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے اور شہد بنانے میں اپنی زندگی لگا دیتی ہے اور اس کے بعد دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بھی علم حاصل کریں، اوتھینٹک نالج لیں، دیے سے دیا جلاتے چلے جائیں اور ہمارا بھی جو علم ہے وہ لذیذ ہو، وہ فائدہ مند ہو، وہ خوشبودار ہو، جس سے باقی سارے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہم بھی دوسروں کو بہترین پھل دیں، بہترین رس ہو ہمارا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں مومن کو کتنا اچھا طریقہ سکھایا گیا کہ وہ زندگی کے جو بھی معاملات ہوگا وہ ان کو کیسے ہینڈل کرے گا، اور نہیں تو ایک مکھی سے سیکھ لو۔ تو یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کی گئی ہیں سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت ہی پیاری اور جامع آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
آیا نمبر 90 سورۃ النحل چیپٹر نمبر 17 میں فرمایا بے شک اللہ عدل اور انسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ابن مسعود نے اس قرآن کی آیت کو سب سے جامع آیت قرار دیا۔ عثمان بن مظعون یہ آیت سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ فرمایا اللہ انصاف کرنے کا عدل کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا عدل کرو، وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ کرو، ہر حقدار کو اس کا حق دو، اللہ کے حق کو پہچانو، سب سے بڑا حق ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ پھر احسان کا بارے میں کہا گیا دوسروں کے ساتھ احسان کرو، حق سے بڑھ کر دینا، عبادات میں احسان کرو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرو۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں ہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اللہ از واچنگ اس ایوری ٹائم، وہ تو ہمیں ہر ٹائم دیکھ رہا ہے۔ مزید فرمایا قرابت داروں کی مدد کرو، ہر ایک کے معاملے میں انصاف سے کام لو، یہ جو ہے دوسروں کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام احکامات پر کھلے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں۔ دعویٰ کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ دوسروں کو ہر وقت نصیحت نہ کریں، کم کریں اور عمدہ نصیحت کریں، لوگ بور ہونے لگتے ہیں۔ دوسروں کی باتوں پر اگر کوئی نیگیٹو ریئیکشن مل رہا ہے تو صبر کریں، صبر سے کام لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صبر کریں گے اور بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کرے۔ اللہ کا ساتھ پانے کے لیے تقویٰ اور صبر کی روش اختیار کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کرے، اللہ ہمیں تقویٰ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا بنا دے، احسان کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق اچھے کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچنے والا بنا دے۔ پارہ نمبر 14 کے ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں خالص ہونا ہے، نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ مومن کی مثال مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ رس لیتی ہے۔ پاکیزہ رس اچھا علم لینا ہے، فائدہ مند، صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی آندھی طوفان اور سب کچھ اتر گیا، نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کی طرف زیادہ جھکاؤ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ ہم دنیا بھی حاصل کریں لیکن ہماری جو مومن ہوتا ہے نا وہ دیر پا فائدوں کی طرف زیادہ اس کی نظر ہوتی ہے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی اوپر نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سہل اللہ لکنا طریق الجنہ بسبب طریق العلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔